مرحومہ فیروزہ نقوی، مرحومہ رقیہ بنت اکبر علی، کلثوم بانو بنت ویرجی، اکبر علی امیری اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء، اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا
كلمه البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإن لكما كافيان وانصراني فإن لكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا مولانا الغاث الغاث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد والسامعین، سرکار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات مبارک ہمارا عنوان ہے کہ ہر زمانے میں ہادی کی ضرورت ہے۔ جب تک ایک انسان بھی کائنات میں موجود ہے تب تک خدا کی طرف سے ہادی کے سلسلے کا جاری رہنا ضروری ہے، تاکہ کوئی انسان ہدایت کے بغیر نہ رہے۔ اللہ کی زمین اللہ کے نمائندے سے خالی نہیں رہ سکتی۔ کل آپ نے سنا کہ یہ سمندر جو بہہ رہے ہیں، ہوائیں جو چل رہی ہیں، یہ زمین کی حرکت جو ہے، یہ تمام نشانیاں بتلا رہی ہیں کہ اس کائنات میں خدا کی حجت موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ بہت ساری آیات کو آپ سنتے رہتے ہیں جو ہمارے 12ویں امام کے بارے میں ہیں،
آج ایک سورہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ پورا کا پورا سورہ مولائے کائنات حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہے. اور الحمدللہ تاکید ہے کہ کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب. حالانکہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. ذرا غور کریں کہ اس سورہ کے اندر کیا خصوصیت ہے کہ سورہ انا انزلنا سورہ الحمد کے بعد اگر پہلی رکعت میں آپ نے پڑھی تو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. عزیزان گرامی، اسی سورہ کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں، ایسے ایسے فضائل 12ویں سرکار کے چھپے ہوئے ہیں. یہ سورہ بتلا رہی ہے کہ معرفت امام کیا ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد اس لیے کہ حدیث پیغمبر اسلام ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ کافر ہو کے مر گیا، وہ ابو جہل ہو کے مر گیا. اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھا کرو تاکہ تمہیں اپنے مولا کی معرفت کا نور مل جائے. صلوات پڑھیں محمد. بہت ساری حقیقتیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے انسانوں، اللہ فرما رہا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کے اندر. اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم سوچ نہیں سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے. کتنے بھی عالم بن جاؤ، کتنے بھی علامہ بن جاؤ، کتنے بھی ڈاکٹر کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، مگر اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم لیلۃ القدر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. پروردگار ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم انسان ہیں. اس رات میں کیا بات ہے کہ ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. تم اس وجہ سے اس رات کو نہیں سمجھ سکتے. عزیزان گرامی، جس رات میں قرآن نازل ہو جائے، جب ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے تو جس قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا ہوگا اس نبی کی حقیقت کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. جن سینوں کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے ان کی حقیقت کو تم نہیں سمجھ سکتے. جب قرآن صامت کو نہیں سمجھ سکتے تو قرآن ناطق کو کیا سمجھ. وما ادراک ما لیلۃ القدر. عظمت اہل بیت بتائی جا رہی ہے. عظمت اس سورہ میں عظمت سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. اس رات میں ہوتا کیا ہے، کیا خصوصیت ہے؟ کیا یہ لیلۃ القدر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی یا اب بھی ہے؟ تو الحمدللہ یہاں سارے مسلمان متفق اور متحد ہیں. جیسے آپ نے سنا تھا کہ 12ویں سرکار کے بارے میں بھی سارے مسلمان متفق اور متحد ہیں کہ پوری کائنات میں جو عظیم الشان امام وصی پیغمبر اسلام کا پرچم پھیلائے گا وہ امام مہدی علیہ السلام. کوئی اختلاف نہیں.
اسی طرح سے اس مسئلے میں بھی سارے مسلمان متفق اور متحد ہیں کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہر سال آتی ہے، اختلاف صرف یہ ہے کہ کوئی 23 کہتا ہے، کوئی 27، کوئی 19، کوئی 21، مگر یہ رات رمضان میں آتی ہے۔ اختلاف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لفظ ایسے ہیں تنزل الملائکہ، اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ یہ تے جو ہے مضارع کا صیغہ ہے جو دلالت کرتا ہے زمان حال اور زمان مستقبل پر، تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ ہر سال آتی ہے اور آتی رہے گی، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اللہ نے شب قدر سے مسلمانوں کو محروم نہیں رکھا، لیکن اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اب قرآن بتلا رہا ہے تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک بات کیا ہے؟ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب اس مجمع میں جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال کے بزرگ بھی ہیں، کسی نے 60 یہ شب قدر دیکھی ہوں گی، کسی نے 50 شب قدر کی راتیں دیکھی ہوں گی، کسی کی عمر اور زیادہ ہے تو اس قدر زیادہ راتیں اسے شب قدر کی نصیب ہوئی ہوں گی۔ چلیے بھائی، ہم بھی اب ادھر ہی جا رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی پوری رات جاگتے ہیں، الحمدللہ آپ بھی پوری رات جاگتے ہیں۔ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بتلاؤ کہ آپ نے کوئی فرشتہ دیکھا؟ ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ اگر اس مجمع میں کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ اٹھا دے، اس سے پوچھ لیں فرشتہ کیسا ہوتا ہے، ہمیں بھی بتلاؤ۔ ہم نے بھی فرشتہ نہیں دیکھا اور آپ نے بھی فرشتہ نہیں دیکھا، اور ہم سب کو یقین ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، مگر ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ ہم بیچارے انسان ایک مرتبہ فرشتہ دیکھتے ہیں، پھر وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، تو ہم نے فرشتہ نہیں دیکھا، مگر قرآن کی آیت ہے، انکار نہیں ہے، مسلمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، خدا پر ایمان ہے، لا ریب فی، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک نہیں ہے، تو یقیناً فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر نہ مجھ پہ نازل ہوتے ہیں نہ آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کے رسول تھے تو رسول پر فرشتے نازل ہوتے تھے، اللہ کے رسول تو دنیا سے چلے گئے، آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاں نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، مگر فرشتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ نبی کوئی نہیں ہے، آخری نبی ہے ہمارے۔ تنزل الملائکہ، یہ آیت بتلا رہی ہے مگر فرشتے آج بھی نازل ہوتے ہیں، اور شب قدر خصوصیت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب مجھ پر بھی نہیں نازل ہوتے، آپ پر بھی نازل نہیں ہوتے، تو کن پر نازل ہوتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا کہ نبی تو نہیں ہے، مگر صفات میں اور کردار میں کوئی نبی جیسا موجود ہے۔ نبی کے وارث موجود ہے، نبی کی صفات کے مظہر موجود ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ پروردگار عالم نے 12ویں سرکار کی زیارت کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ نائب خاص کا دروازہ بند ہو گیا، مگر زیارت کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ معرفت کا مقصد یہی ہے کہ جتنی معرفت بڑھے گی اتنی محبت بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا کیا ہوگا؟ عشق ملاقات بڑھے گا، چاہت ملاقات ہوگی کہ مولا سے ملاقات۔ وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے معشوق کو دیکھنا پسند نہ کرے، وہ کیسا غلام ہے جو اپنے آقا کے ہاتھ کو چومنا پسند نہ کرے۔ لہذا جتنی معرفت بڑھے گی امام کی اتنی محبت بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنی
عشق ملاقات کی حالت میں اضافہ آئے گا. صلوات پڑھی محمد و آلہ. کیونکہ مومنین آ رہے ہیں، بعد میں پھر زحمت ہوگی انہیں، باہر گرمی بھی ہے کہ صلوات پڑھ کے ذرا سا آگے آ جائیے، بہت جگہ ہے، صلوات پڑھ کے آ جائیے. جی ہاں، جی جی انشاءاللہ وہ آپ کل آئیں گے تو پھر بتائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آلہ. آپ کی غیر حاضری زیادہ لگ رہی ہے اس لیے یہ کل بتائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آلہ محمد. اس زمانے میں بھی مولا کی خدمت میں ہم پہنچ سکتے ہیں، مگر مولا فرماتے شیعو ہم تم سے دور نہیں ہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں ہم سے دور کر دیا. عزیزان گرامی شیعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، لکھی گئی ہے تاریخ شیعت کی کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد سے شیعوں پر مظالم شروع ہوئے، شیعوں پر ظلم ہونا شروع ہوئے. یہ قوم کتنی مظلوم ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں. کتنے ہزاروں نہیں لاکھوں مومنین شہید ہوتے رہے، شیعوں کے سروں سے دیواریں بنائی گئی. یہ کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے کہ صرف ہم لکھ رہے ہیں، سب نے لکھا ہے کہ کس قدر شیعوں نے قربانیاں دی ہیں. بنی امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں لاکھوں شیعہ شہید کیے گئے، مارے گئے، علماء مارے گئے. ہاں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر شیعہ شہید ہو رہے ہیں، کس قدر قربانیاں دی جا رہی ہیں. مقصد کیا ہے کہ شیعہ ختم ہو جائیں. بنی امیہ نے چاہا شیعہ ختم ہو جائیں، بنو عباس نے چاہا شیعہ ختم ہو جائیں، یزید نے چاہا شیعہ ختم ہو جائیں. آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے یا نہیں کہ ہر جگہ شیعہ مارے جا رہے ہیں، مگر الحمدللہ اس کے باوجود بھی شیعت کا سلسلہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. جن ممالک میں ایک شیعہ نہیں تھا آج وہاں 2-2 10-10 لاکھ شیعہ موجود ہیں. انشاءاللہ فرصت ملی تو بتاؤں گا افریقہ کے کتنے ممالک ہیں کہ 20 سال پہلے وہاں ایک شیعہ نہیں تھا اور آج کہیں 1 لاکھ شیعہ ہے، کہاں 2 لاکھ شیعہ ہیں، کہیں پر 20,000 شیعہ ہیں، کہیں پر 50,000 شیعہ ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا کے رحلت کے بعد شیعوں کا قتل عام شروع ہوا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. شیعہ مظلوم قوم ہے، مارے جا رہے ہیں، زندانوں میں ڈالے جا رہے ہیں، مگر اللہ اکبر پھر بھی ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر بھی سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ امام خود فرماتے ہیں، 12ویں سرکار فرماتے ہیں اے شیعو اگر ہماری غیبی مدد تمہارے حال میں شامل نہ ہوتی تو دشمن تمہیں مٹا چکا ہوتا. صلوات پڑھے محمد و آلہ. یہ غیبی مدد ہے کیونکہ قوم مظلوم ہے، ہر زمانے میں مظلوم رہی ہے، ہر زمانے میں انہوں نے شہیدوں کے جنازے اٹھائے ہیں. ان کا جرم کوئی نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ یہ محب محمد و آل محمد ہیں. صلوات پڑھے محمد و تو ہر زمانے میں شیعت کو مٹانے کے لیے قتل و غارت گری کا سلسلہ بھی رہا اور سازشوں کا بھی سلسلہ رہا. اور آج جو دشمنان شیعہ ہیں وہ حیران ہیں کہ یہ شیعہ ختم کیوں نہیں ہوتے. جو ان کے خلاف سازش بناتے وہ ہماری گردن میں آ جاتی ہے. کیسے ختم کیا جائے؟ اور آج کے ان دشمنان اہل بیت نے جو تجزیہ کیا ہے اور بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے، لیکن شیعہ معلوم ہے کیوں نہیں ختم ہوتے. بنی امیہ اس زمانے میں سپر پاور تھے، کتنی کوشش کی شیعہ ختم نہیں ہوئے اور بڑھتے چلے گئے. بنی عباس نے کوشش کی شیعہ ختم ہو جائیں، شیعہ ختم نہیں ہو اور بڑھتے چلے گئے. تو آج کے ماہرین نے جو تجزیہ کیا ہے دشمنی میں یا دوستی میں بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے کہ یہ شیعہ ختم کیوں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس 3 طاقتیں ہیں اور یہ 3 طاقتیں جب تک ان کے اندر رہیں گی یہ ختم ہونے والی قوم نہیں ہے. کیا ہے وہ 3 طاقتیں؟
کہ ان کا مرکز ایک ہے. دنیا میں زیادہ سے زیادہ 30 کروڑ شیعہ ہیں، باقی تو ہمارے دوسرے بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے، 70-80 کروڑ وہ ہے. مگر یہ اصل جو طاقت ہے شیعت کی وہ 80 کروڑ ہے، مگر ان کے مراکز ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں ہیں. مگر یہ 30 کروڑ شیعوں کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مرکز ایک ہے. یہ 30 کروڑ ہے مگر ان کا مرکز ایک ہے. مرکز کیا ہے؟ یہ تقلید کرتے ہیں اور ان کا مجتہد ہوتا ہے، اور ان کا مجتہد نائب امام ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ہے اصل شیعت کی طاقت. آپ یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب انگریز اور فرانس والوں نے حملہ کیا مسلمان ملکوں پر تو سارے ملک غلامی میں چلے گئے، کوئی نہیں بچا. پاکستان نہیں بچا، یہ سارا ہندوستان پاکستان ایک تھا. عراق ہے، شام ہے، ترکی، یہ سب غلام ہو گئے. ٹھیک ہے، سازش سے آتے تھے، بیپاری بن کر آتے تھے، سارے اسلامی ملکوں پر قبضہ کر لیا. اب ایران بھی آگے قبضہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پورا ٹھیکہ لے لیا تمباکو کا. انگریزوں نے جیسے ہندوستان میں گھسے تھے ویسے لے لی. شاہ جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دو. اب اس بہانے سے وہ جیسے انگریزوں نے ہندوستان کو غلام بنایا تھا، ایران کو بھی غلام بنانا تھا. مگر کیا تھا؟ مرکز ایک تھا. اس زمانے کے جو نائب امام تھے آیت اللہ حسن شیرازی، مجتہد اعظم، ان کے شاگرد ان کے پاس آئے. کہا قبلہ جسارت ہوگی، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں مگر کڑوی باتیں. کہا بیٹے کہو جتنی بھی کڑوی بات. کہا استاد یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خون کیا امام حسین کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہا بیٹا میں تو ان کے غلاموں کا غلام. کہا جب اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام خون دے سکتے ہیں تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھ نہیں رہے پورے ملک پہ انگریز کا قبضہ ہو رہا ہے؟ آپ نائب امام ہیں، آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف؟ مسکرا کر کہا کہ فتویٰ میرا تیار ہے، بس امام زمانہ کی اجازت کی دیر. صلوات پڑھیے محمد والے. فتویٰ میرا تیار ہے، امام کی اجازت کی دیر تھی اور یہ اجازت آج ہی مل گئی ہے. کہا یہ لے لو فتویٰ، پورے ایران میں سب شیعوں تک پہنچا دو. کیا فتویٰ تھا؟ یہ نائب امام کا فتویٰ ہے، ایک مجتہد کا فتویٰ ہے، سیاسی اور الہی فتویٰ ہے. کیا فتویٰ ہے؟ کہ آج کے بعد جو بھی سگریٹ پیے گا، جو بھی حقہ پیے گا، جو بھی تمباکو بیچے گا، جو بھی تمباکو خریدے گا، گویا وہ زمانے کے امام کے خلاف جنگ کر رہا ہے. بس فتویٰ آ گیا. جو بادشاہ کے گھر کی عورتیں تھیں انہوں نے حقے توڑ دیے. بادشاہ حقہ پیتا تھا، وہ آیا کہا حقہ لاؤ. کہا قبلہ حقے سارے ٹوٹ گئے. کس کے حکم سے ٹوٹے؟ میں بادشاہ ہوں. کہا جی ہاں آپ بادشاہ ہیں، جسموں پر آپ کی حکومت ہے، مگر جو نائب امام ہے اس کی دلوں پر حکومت. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. فرمائیں. اور انگریز کو وہاں سے بھاگنا پڑا. اب آپ نے دیکھا یہ ایک مرکز ہونے کی وجہ سے جب سارے اسلامی ملک انگریز کی غلامی میں یا فرانس کی غلامی میں چلے گئے تھے، مگر ایران اگر بچا تو ایک مجتہد کے صدقے میں بچ گیا. صلوات پڑھیے محمد وال. اب انہوں نے صحیح تجا کہ یہ شیعہ جو ہے اسی لیے آج تک زندہ ہیں، اسی تک موجود ہیں، طاقتور ہیں، یہ ختم نہیں ہوتے کیونکہ ان کا مرکز ایک ہے. اور دوسری طاقت ان کے پاس کیا ہے؟ دوسری طاقت ہے ان کے پاس عزاداری سید الشہداء. اور یہ طاقت وہ ہے تو کسی قوم کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. جس دل کے اندر عزاداری حسین موجود ہے وہ قوم کبھی مٹنے سے مٹ نہیں سکتی. یہ حسین کا ذکر ہے، یہ حسین کی عزاداری ہے جو اس قوم کو دوبارہ زندہ کرتی ہے. صلوات پڑھی محمد وال. ماشاء اللہ.
بے شک بے شک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، صلوات۔ محمد بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے۔ بزرگوں میں رہ گئے ہیں، بہت سارے بزرگ ساتھی ہمارے چلے گئے، محمد شاہ تھے اور تھے، مولانا مولانا سلامت رکھے، صلوات پڑھی محمد و عالم۔ دوسری طاقت عزاداری سید الشہداء ہے، یہ جب تک ان کے پاس ہے کوئی انہیں مٹا نہیں سکتا۔ کیوں کہ ممبر پر ایک ذاکر آتا ہے، جب شہادت علی اکبر پڑھتا ہے تو جوانوں کے دل میں شہادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جب ذاکر حبیب ابن مظاہر کے مصائب پڑھتا ہے تو بوڑھے بھی کہتے ہیں ہم بھی خدا کی راہ میں شہید ہو جائیں، اور جب ذاکر بی بی زینب کے بچوں کی شہادت پڑھتا ہے تو خواتین کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی آن و محمد کی طرح اپنے بچوں کو قربان کر دیں۔ جب تک عزاداری اس قوم کے اندر ہے کوئی اس قوم کو مٹا نہیں سکتا۔ اور تیسری طاقت کیا ہے؟ اس قوم کے پاس تیسری طاقت یہ ہے کہ ان کے پاس خمس کا نظام ہے۔ اور جو فرمائی اسی خمس کی وجہ سے ان کے علماء آزاد ہیں۔ اگر ایک عالم خود بھکاری ہو تو وہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امر بالمعروف میں مجلس آپ نے سنی تھی نا، یہ کہ بیچارہ عالم ایک خود محتاج ہو، وہ آ کے آپ سے کہ بھئی چندہ دیجئے، تو وہ امر بالمعروف کیا کرے گا؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ داڑھی رکھو، آتے مولوی صاحب کل چندہ نہیں ملے گا، تو امر بالمعروف نہیں ہو سکتا جب تک علماء اقتصادی طور پر آزاد نہ ہو۔ توجہ فرمائی آپ نے، کہا ان کے علماء آزاد ہیں، کیونکہ چندے اور خمس میں فرق ہے۔ اگر آپ چندہ دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے دے یا نہ دے، مگر خمس جو ہے وہ واجب ہے۔ اگر آپ کسی عالم کو دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے، بلکہ وہ احسان کر رہا ہے کہ آپ کا واجب ادا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ کہ اقتصادی طور پر ان کے علماء آزاد ہیں، وہ محتاج نہیں ہوتے، لہذا ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں اسی خمس کی وجہ سے حوزہ علمیہ قم میں، نجف میں، مشہد میں علم محمد و آل محمد حاصل کرتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد۔ لہذا اب دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت نے سوچا کہ اگر یہ تین طاقتیں ختم کر دو تو شیعہ ختم ہو جائیں گے۔ شہید تو ہو رہے ہیں مگر شیعہ اور بھی بڑھ رہے ہیں، شہید کر کر کے تھک گئے ہیں کہ پھر بھی شیعہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ بنی امیہ والوں نے مارا، بنو عباس والوں نے مارا، آج بھی شیعہ شہید ہو رہے ہیں مگر شیعت تو ختم نہیں ہو رہی ہے اور تعداد بڑھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا اب انہوں نے کہا یہ تین طاقتیں یہ ختم ہو جائیں، شیعہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا کرو؟ کب مجتہدین کے خلاف پروپیگنڈا کرو۔ کچھ ضمیر فروش لوگ تو ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، کچھ ایسے پیسے کے پجاریوں کو تلاش کرو جو ایسے ایسے مسئلے مسائل بنائیں تاکہ خود شیعہ ہی اپنے مجتہدین سے دور ہو جائے۔ اگر مرکز ٹوٹ گیا تو خود بخود ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ اس زمانے کی سازش ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے علماء کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، نائب امام کے خلاف۔ اصلاً پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مجتہد کے خلاف بات کریں، ٹھیک ہے، لیکن اب بہت ساری جگہوں پہ سلسلہ ہو گیا۔ خود کراچی پاکستان میں جناب ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے وہ شیعہ، کتاب لکھی ہے مجتہدین کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف۔ اب 20-30 سال پہلے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شیعہ ہو اور نائب امام کے خلاف کتاب لکھے، اور پتہ نہیں 5-6 سال اس نے لگائے ہیں اس کتاب پر، بڑی محنت کی، نتیجہ زیرو ہے، صفر ہے، کچھ نہیں۔ کیا کیا ہے؟ 10-20 جو مجتہد گزرے نا ہمارے پرانے مرحومین، ان کے فتاوا کو دیکھا ہے، اور فتاوا میں دیکھا دیکھو یہ فتاوا میں فرق ہے۔ ایک مجتہد کہتا ہے مکروہ ہے، ایک مجتہد کہتا ہے جناب نہیں یہ حرام ہے، ایک مجتہد کہتا ہے احتیاط واجب ہے، ایک مجتہد کہتا ہے احتیاط مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر یہ امام کے نائب ہوتے تو سب کا فتویٰ ایک ہوتا۔ فرمایا آپ نے اب عام آدمی کے لیے
تو یہ وہی وسوسہ ہے نا، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیطان بھی ہے جو وسوسے کرتے کچھ انسان کی شکل میں بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، عام آدمی کا ذہن تو خراب ہو جائے گا نا. یہ بچہ ہے، جوان ہے، کہتے ہیں بھائی یہ مجتہد اگر ہیں امام کے نائب تو سب کا مسئلہ ایک ہونا چاہیے نا. یہ فرق کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے مکروہ ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، ایک کہتا ہے مستحب ہے، ایک کہتا ہے احتیاط واجب ہے. یہ کیوں فرق ہے؟ یہ مجتہدین وغیرہ کچھ نہیں، یہ بس ایسے ہی ڈھونگ ہے. ٹھیک ہے، اتنی موٹی کتاب انہوں نے لکھ ڈالی، مگر ایک آیت کے ذریعے سے اس کی ساری محنت انشاءاللہ برباد ہو جائے گی. ابھی آپ سنیں گے، کیونکہ جب تک قرآن موجود ہے کوئی حق کے مقابلے میں کھڑا نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھی محمد. محنت بڑی کی اس نے شیطان کے راستے میں، 5-6 سال سارے فتووں کو پڑھنا، 10 مجتہدین کے رسالوں کو، پھر کتاب لکھنا. عزیزان گرامی، اب جواب کیا ہے؟ جواب قرآن سے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں. دونوں کشتی میں چلے ہیں، چڑھ گئے، کوئی نہیں بٹھا رہے تھے، ایک مومن نے بٹھا دیا. اب حضرت خضر نے کیا کیا؟ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. ادھر سے حضرت موسیٰ نے فتویٰ دیا آپ فعل حرام کر رہے ہیں. اس مومن نے بٹھایا ہے، کوئی نہیں بٹھا رہا تھا، بغیر اجازت کے اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، تصرف کر رہے ہیں، حرام ہے. فوراً فتویٰ دیا. اللہ کے نبی تھے، کہا کیوں اس کی کشتی میں سوراخ کر؟ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو جو دیکھنا ہے اعتراض نہیں کرنا. کہا جی غلطی ہوگی، اب نہیں کروں گا. صلوات پڑھی محمد و آلہ. چلو جی، دونوں اللہ کے نبی ہیں. اب ہے نا فرق نا. اب چلے جناب، ایک جوان تھا 13-14 برس کا تھا، پکڑ کے حضرت خضر نے زور سے مکہ مارا، وہاں مر گیا. حضرت موسیٰ نے کہا اب میں چپ رہوں؟ آپ نے گناہ کبیرہ کیا، قتل کر دیا ہے، اب میں چپ نہیں رہ سکتا. کہا اگر آپ چپ نہیں رہ سکتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اب راستہ الگ الگ ہو گیا. 3 مسئلے تھے، 2 ہی سن لیجئے. اب دیکھیے، آپ نے اعتراض کر دیا کشتی کے سوراخ پر، کیونکہ آپ ظاہر دیکھ رہے تھے، میں باطن دیکھ رہا تھا. سوراخ کر دیا میں نے، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ فعل حرام ہے. بھائی دونوں نبی ہیں اللہ کے، مگر فتووں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے. ایک کہہ رہا ہے قتل ہے، حرام ہے، ایک کہہ رہا ہے جائز ہے. دونوں اللہ کے نبی ہیں، مگر فتووں میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ علم میں فرق ہے. دونوں اللہ کے نبی، فتووں میں فرق کیوں ہو گیا؟ کیونکہ علم میں فرق ہو گیا. حضرت موسیٰ کے پاس صرف ظاہری علم ہے، حضرت موسیٰ کے پاس باطنی علم نہیں ہے، مگر حضرت خضر کے پاس باطنی علم بھی موجود ہے. تو ہمارے مجتہدین بھی ایسے ہوتے ہیں، سب کا علم برابر تو نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ظاہری علم ہوتا ہے، فقہ کا، اصول کا، ان کا علم ہوتا ہے، حدیث کا، تفسیر کا، مگر کچھ ایسے مجتہدین بھی ہیں جنہیں علم عرفان ہوتا ہے، جو علم باطنی ہے، فلسفے کا علم ہوتا ہے. تو جہاں علم میں فرق ہو جائے وہاں فتوے میں بھی فرق ہو جاتا ہے. اب حضرت خضر نے کہا یہ ہم نے جو سوراخ کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ ہم باطنی علم سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو کشتیوں کو چھین رہا ہے. یہ بیچارہ مومن تھا، اگر اس کی کشتی صحیح سالم ہوتی تو وہ کشتی ہی چلی جاتی، یہ بے روزگار ہو جاتا. اب یہ چھوٹا سا سوراخ کر دیا، یہ ایک سی چتی لگا دے گا، یہ بن جائے گا، مگر اس کی کشتی کو ہم نے بچایا. اور یہ جو بچہ ہے جسے آپ بے گناہ کہہ رہے ہیں، یہ اس عمر میں اتنے گناہ کر چکا ہے، اور اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو یہ بچہ ہم اپنے علم سے دیکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا. مجھے فرمائی آپ نے. تو فتووں میں فرق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ علم میں فرق ہوتا ہے. اور دوسرا اس لیے بھی فتووں میں فرق ہوتا ہے کیونکہ تقوی میں بھی فرق ہے. صلوات پڑھی محمد و عالم. جو بہت زیادہ تقوی رکھنے والے مجتہدین ہیں ان کے فتوے بہت سخت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکروہ کو بھی چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ بار بار مکروہ کرنے کے بعد انسان آرام سے حرام میں چلا جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
تو عزیزان گرامی یہ خطرناک سازش ہے اس مظلوم ملت کے خلاف کہ ان کے مرکز کو توڑ دیا جائے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے. ہم انہیں مار رہے ہیں مگر پھر بھی ختم نہیں ہو رہے, شہید ہو رہے ہیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہے. یہ سلسلہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے, مگر یہ اس سے زیادہ خطرناک سازش ہے کہ 3 طاقتیں ہیں شیعوں کے پاس, اگر یہ ختم ہو جائے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بہت زہریلی طریقے سے, زہریلی انداز سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مجتہدین کے خلاف, علماء کے خلاف, تو مرکز ٹوٹ جائے. دیکھیے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا آج, شیعت کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی مجتہدین کے صدقے میں, جو علم ہے, جو خزانہ ہے, اگر اہل بیت سے بھی ہم تک ملا ہے تو ان کے ذریعے سے. مثال دوں, اگر شیعت سے نہج البلاغہ کتاب کو نکال لیں تو یہ پوری ملت جو ہے یہ مذہب کھوکھلا ہو جائے گا. ہاں, قرآن کے بعد دنیا میں نہج البلاغہ جیسی کتاب نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں, یہ معمولی کتاب نہیں ہے, مولا علی کے خطبوں کا مجموعہ. سنیے, اور یہ بہترین دلیل ہے. بھئی ہم کہتے ہیں ہمارے امام افضل ہیں, دوسرے کو بھی حق ہے نا وہ بھی کہے کہ میرا امام افضل ہے. کوئی بات نہیں ہے, لاجیکل بات ہے نا. ہر ایک انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے امام کو افضل کہے. ہم کہتے ہیں ہمارے مولا علی افضل ہے, انہیں بھی حق پہنچتا ہے وہ کہے میرے امام افضل ہے, لیکن دعویٰ کے لیے دلیل ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, آپ کو بھی حق ہے ہمیں بھی حق ہے, مگر دلیل لاؤ. کیسے پتا چلے کہ کون افضل ہے؟ اثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے. لفظ پر توجہ کیا, اثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے. اب جو یہ میری تقریر ہے نا, یہ میرا اثر ہے, اس کے ذریعے سے آپ میرے علم کو سمجھ سکتے ہیں. یہ اثر ہے نا, اس کے ذریعے سے مؤثر کا پتا چلتا ہے کہ یہ بولنے والا عالم ہے جاہل ہے, عالم ہے تو کس معیار کا ہے. یہ اثر ہے. اگر میں نے کتاب لکھی ہے تو یہ میری کتاب اثر ہے, اس کے ذریعے سے میرے علم کا پتا چلے گا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, کون افضل ہے کون مفضول ہے اس کا فیصلہ 2 منٹ میں ہو جائے گا. آئیے آپ بھی دلیل لائیں, ہم بھی دلیل لاتے ہیں. اثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے. ہمارے مولا علی کا اثر نہج البلاغہ ہے, آپ بھی اپنے امام کا کوئی اثر دکھائیں. ہاں جی, آپ بھی اپنے امام کی کوئی اثر دکھائیں. ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے, کیسے پتا چلے کون افضل ہے؟ حضرت فرمائی آپ نے, اثر سے مؤثر کا پتا چلتا ہے. نہج البلاغہ وہ عظیم الشان کتاب ہے, اگر ہم اسے نکال دیں شیعت کے پاس کچھ نہیں رہتا. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ آج بھی اس سے نور مل رہا ہے, فیض مل رہا ہے. ہم امریکہ میں گئے, ایک امریکن ملا, ہم نے کہا بھائی آپ کیوں مسلمان ہو گئے؟ کہا تحقیق کرنا چاہتا تھا اسلام کے بارے میں. تو میں نے کہا بھائی قرآن مجید اسلام کی کتاب ہے, وہ مجھے دو. کہا جی وہ تو آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ عربی میں ہے, آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ترجمے کے ساتھ میں. تو کہا مجھے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا. تو کہا جی نہج البلاغہ ہمارے پاس, وہ آپ دیکھ لیں. کہا میں نے قرآن پہلے نہیں پڑھا, مجھے کچھ مومنین نے نہج البلاغہ دے دیا. کہ اس نہج البلاغہ کے پڑھتے پڑھتے میرے دل میں نور آ گیا اور الحمدللہ یہ کتاب ختم ہو گئی اور میں نے بھی اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی. صلوات نہج البلاغہ ایسی کتاب, ایک مثال نہیں ہزاروں مثالیں ہیں. ایک دوست ملے ہمارے نیو جرسی امام بارگاہ مجلس پڑھنے گئے, وہاں ایک مصری مجلسوں میں آنے لگا کہ مومن ہے. کہا الحمدللہ مومن. بھائی تم کیسے مومن بنے؟ کہا مصر میں رہتا تھا, وہاں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا, یہاں امریکہ میں آ گیا
تو میرا ایک شیعہ دوست ہو گیا، اس نے مجھے نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے دے دیا۔ اب میں عرب تھا، جب میں نے اس کتاب کی عظمت کو دیکھا، فصاحت کو دیکھا، بلاغت کو دیکھا، تو میری عقل حیران ہو گئی کہ اتنا علم، علم کا سمندر، علم کا دریا، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت۔ اور جب پڑھتا چلا گیا میرے دل میں عشق علی بڑھتا چلا گیا کہ یہ کیا نورانی کتاب ہے، کیا زبان ہے، اللہ اکبر، کیا فصاحت ہے۔ اور جب میں نے کتاب پوری پڑھ لی تو میرے دل میں یقین ہو گیا کہ کائنات میں علی سے کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب یہ کتاب ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ یہ خطبوں کو کس نے جمع کیا؟ یہ کیا ہے سید رضی نے، اس عالم بزرگ نے۔ اور سید رضی کون ہے؟ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ شاگرد ہیں آیت اللہ العظمی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ، اس مجتہد اور عالم کے۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ خواب میں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے، کہتی ہے شیخ مفید مجھے پہچان، میں حسنین کی ماں فاطمۃ الزہرا۔ عزیزو، مجتہدین پر اہل بیت کا سایہ ہے، ان کی مدد ہے، ان کا لطف و کرم ہے۔ خواب میں اٹھ کے بیٹھ گیا، آقا زادی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھا سیدہ کے دونوں ہاتھ میں دو چھوٹے بچے ہیں، اور فرمایا شیخ مفید میرے ان بچوں کو علم محمد و آل محمد سکھاؤ۔ خواب سے بیدار ہوئے، ساروں قطار رونے لگے۔ بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ کیا خطا؟ کہا بیوی کو میں نے خواب میں دیکھا اور بیوی کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں کو علم اہل بیت عطا کر۔ میں کیسے بیوی کے بچوں کو علم دے سکتا ہوں؟ تو حسن و حسین کائنات کے امام ہیں، یہ اشارہ ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ رو رہے ہیں میرے اللہ کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ بی بی نے اشارہ کیا ہے، وہ خطا میری معاف کر دے۔ ابھی رونے میں مشغول ہیں تو بالکل خواب جیسا منظر نظر آیا، اسی برقعے میں ایک کالے برقعے میں سید زادی نظر آئی، اور وہی خواب میں جو بچے دیکھے تھے وہی بچے نظر آئے کہ ایک ہاتھ میں سید رضی ہے، دوسرے ہاتھ میں سید مرتضی ہے، اور اس سید زادی نے وہی لفظ کہے جو خواب میں بی بی زہرا نے کہے تھے۔ اب خواب کی تعبیر ہو گئی، وہی لفظ کہے جو خواب میں بی بی فاطمہ زہرا نے کہے تھے، اے شیخ مفید میرے ان دونوں بچوں کو علم اہل بیت سکھا۔ اور اس کے بعد اس شیخ مفید نے ان دونوں بچوں کا اتنا احترام کیا اور اتنا علم دیا کہ ایک سید رضی بنا اور دوسرا سید مرتضی۔ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ان علماء کے صدقے میں ہے، ان مجتہدین کے صدقے میں ہے۔ آج ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرکز ختم ہو جائے۔ اگر علمی مرکز ختم ہو جائے، تقویٰ کا مرکز ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ خود بخود مذہب ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ آئیے تیسرے مرحلے کی طرف چلیں، جسے آپ سن رہے ہیں ہر روز۔ اس آیت پر بھی گفتگو ہو رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں تم تبلیغ کرو، تبلیغ کا حق تمہیں پہنچتا ہے کیونکہ تمہارے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دو آیتوں کو ہم بیان کر چکے ہیں، ایک تورات سے ایک انجیل سے، کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ایک نبی آئے گا، اس کی نبوت عالمین کے لیے ہے، اور اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ آج بھی یہ آیت موجود ہے
نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل چیپٹر نمبر 16 17 سے لے کر 12ویں آیت تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ایک نبی آنے والا ہے جو مجھ سے بھی عظیم الشان ہوگا، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ He will not speak on his own authority، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو وہی کہے گی، اور اس نبی کا نام فارقلیت ہوگا۔ اور فارقلیت کا ترجمہ عبرانی سے اگر ہم عربی میں کریں تو کیا بنتا ہے؟ احمد۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب انہوں نے خیانت کی، عیسائیوں نے ترجموں میں سے فارقلیت کا لفظ نکال دیا۔ عبرانی ہیبرو میں جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے اس میں آج بھی فارقلیت ہے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، تاکہ لوگ عیسائی مسلمان نہ ہو جائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اس تورات میں جہاں ہمارے پیارے نبی کا نام آیا ہے تو وہاں پیغمبر کے وسیع مولا علی کا نام بھی آیا، اور الحمدللہ ابھی تک ان خطرناک اسلام کے دشمنوں نے مولا علی کے نام کو نہیں نکالا ہے۔ یہ جو آیت بتلا رہا ہوں اسی عبرانی زبان میں آج بھی مولا علی کا نام تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی۔ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں عرض کروں گا، ایک آیت نہیں 20 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں مولا علی کا نام آیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب جو پڑھ رہا ہوں انجیل سے، انگریزی میں انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، 19ویں آیت سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور چیپٹر یا سورہ کا نام جون، پہلا چیپٹر 19ویں آیت۔ The Jewish authorities sent some priests and Levites to John to ask him, who are you? یہودیوں نے ایک وفد بھیجا علماء کا، ایک شخص تھے بہت بڑے عظیم جس کا نام جون تھا، کہ اس سے پوچھیں کہ تو کون ہے۔ They asked, are you مسیح؟ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ اے جون یہ بتا کیا تو حضرت عیسیٰ ہے، مسیح ہے؟ He replied, no, I am not۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، میں عیسیٰ نہیں۔ دوسرا سوال یہودی علماء نے کیا، اگر تم عیسیٰ نہیں ہو، ہم عیسیٰ کے انتظار میں تھے، اگر تم عیسیٰ نہیں ہو تو دوسری عظیم الشان شخصیت جس کے ہم منتظر ہیں، جس کے ہم انتظار میں ہیں، پوچھا آر یو ایلیا؟ کیا تو ایلیا ہے؟ نو آئی ایم ناٹ۔ اس نے کہا نہیں، نہ میں عیسیٰ ہوں اور نہ میں ایلیا ہوں۔ تیسرا سوال یہودی علماء نے کیا، اگر تم عیسیٰ بھی نہیں ہو، اگر تم ایلیا بھی نہیں ہو تو تیسری شخصیت جس کے ہم انتظار میں ہیں، آر یو دا پروفٹ؟ کیا تو وہ نبی ہے جو ایلیا کا بھی نبی ہوگا؟ اس نے کہا نو آئی ایم ناٹ، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، اب یہ آیتیں سامنے رکھ کر آپ عیسائیوں سے مناظرہ کر سکتے ہیں، یہودیوں سے مناظرہ کر سکتے ہیں کہ اے عیسائیوں، اے یہودیوں، بتاؤ تم انتظار میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، چلیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ گئے، مگر صرف حضرت عیسیٰ کے انتظار میں نہیں تھے، تم ایلیا کے بھی انتظار میں تھے، اور ایلیا کے پیغمبر کے بھی انتظار میں تھے۔ بتلاؤ وہ ایلیا کہاں ہے، وہ ایلیا کا نبی کہاں ہے؟ بارہ دیگر صلوات پڑھی محمد۔ اتنی صدیاں گزر گئی، اگر توریت پر ایمان ہے، انجیل پر ایمان ہے تو یہ آیت انجیل کی ہے۔ بتاؤ ایلیا کہاں ہے، بتاؤ وہ پیغمبر کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، اور یہ بھی معجزہ ہے مولا کے فضائل کا۔ آج دنیا میں ہزاروں مذہب ہیں، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مراٹھے بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، بے دین بھی ہے، اور ہزاروں، مگر آج تک کسی مذہب کے رہبر نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں ایلیا ہوں۔ آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیا ہوں، مگر کس نے دعویٰ کیا اور کب دعویٰ کیا؟ جب میرے مولا علی جنگ خیبر میں آئے، ایک مرتبہ علم پتھر پہ گاڑا اور یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام انجیل میں ایلیا ہے۔
عزیزان، یعنی مسلمان واقعی اس مسئلے کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا بھی ذکر ہے اور مولا علی کا بھی ذکر ہے، پھر بھی ہم تبلیغ نہیں کرتے، پھر بھی ہم کافروں کو مسلمان بنانے کے بجائے جو پہلے ہی مسلمان ہیں انہیں کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و عالم۔ حضرت فرمائے خدا کہہ رہے جاؤ کافروں کو مسلمان بناؤ، تمہارے نبی کے فضائل ہیں تو الحمدللہ۔ جیسے فارقلید کا لفظ انہوں نے ترجمے کے بہانے سے انجیل سے نکال دیا ہے، مگر یہ ایلیا کا لفظ آج بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و عالم۔ اور انشاءاللہ آئندہ مجالس میں آپ سنیں گے نہ فقط مولا علی کا ذکر ہے، حتیٰ کہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ذکر بھی تورات و انجیل میں موجود ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت واقعاً جس قدر ہم اس نعمت پر شکر کریں کم ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اس کے پاس دنیا آخرت کی ہر نعمت ہے۔ صلوات پڑھی محمد و علیہ۔ نعمت بہت عظما بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت۔ عزیزان گرامی، مگر یہ محبت واقعاً محبت ہو، زبانی محبت نہ ہو۔ محبت عام محبت کا سوال نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ نے جو محبت مانگی ہے اس کا نام قرآن نے مودت بتایا ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت کربلا والوں نے بتلائی ہے۔ مودت کیا ہے؟ مودت جس سے مودت ہوتی ہے۔ اگر بیویوں کو حسین سے مودت تھی، اگر ام لیلا کو حسین سے محبت ہے، اگر بی بی زینب کو حسین سے محبت ہے، تو اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ اسے مودت کہتے ہیں۔ جہاں پر اولاد بھی قربان ہو جائے، جہاں پر اپنی جان بھی قربان ہو جائے، جہاں پر مال بھی قربان ہو جائے، اسے مودت کہتے ہیں۔ نہ کہ زبانی محبت کا دعویٰ ہو اور حتیٰ کہ انسان جو ہے اپنے بچت میں سے 20% بھی امام کے لیے خمس نہ نکالے۔ یہ عاشق مال ہے، یہ عاشق اہل بیت نہیں ہے، جھوٹا ہے، زبانی منافقت کر رہا ہے کہ مولا حسین کا عاشق ہوں، امام زمانہ کا عاشق ہوں۔ یہ تو خدا نہیں کہہ رہا کہ سب میں سے، جبکہ سب کچھ انہی کا دیا ہوا ہے کہ جو بچ جائے اگر سال میں 1000 تو دیکھو اس میں 200 روپیہ امام کا حق ہے، خمس ہے۔ عزیزان گرامی، جو خمس بھی نہیں دیتا وہ عاشق امام کہاں ہے؟ صلوات پڑھی محمد و علیہ۔ لہذا حقیقی محبت دلوں میں پیدا ہو، جہاں مال بھی قربان، جہاں جان بھی قربان، اور جہاں اولاد بھی قربان۔ اور ہر ایک مومن کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اجر رسالت ہے۔ اگر ہم نے مودت کا نور حاصل نہیں کیا تو یقیناً ہماری زندگی برباد ہے۔ اجر رسالت ہم نے ادا نہیں کیا، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، روزے قبول نہیں ہوں گے، حج قبول نہیں۔ اگر ہم نے اجر رسالت ادا نہیں کیا تو عزیزان گرامی کیسے پتا چلے کہ ہمارے دل میں مودت ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھی محمد و علیہ۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے کسوٹیاں ہیں، فارمولہ ہیں۔ کیسے ہر انسان کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں، مولا کی مودت ہے یا نہیں۔ اگر مودت نہیں تو دل برباد ہے، انسان کی زندگی بیکار ہے۔ مودت اگر نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مودت کا پتہ کیسے چلے؟ یہ خصوصیت کے ساتھ اس وقت پتہ چلتا ہے جب گناہ سامنے آئے۔ گناہ سامنے آئے، اب یہ معیار کا پتہ چلے گا کہ میرے دل میں گناہ کی محبت زیادہ ہے یا امام زمانہ کی محبت زیادہ ہے۔ عام حالات میں پتہ نہیں چلے گا۔ اگر سامنے کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہے، حرام کی دعوت دے رہا ہے، بے پردہ عورت جا رہی ہے، شیطان کر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، اور امام فرما رہے ہیں کہ اگر تو ہمارا عاشق ہے، کل آپ نے سنا مولا علی نے فرمایا غیرت مند ہے اگر تو کسی کے ناموس کی طرف حرام سے نہ دیکھ۔
عزیزان گرامی، یہ گناہ کے وقت پتہ چلتا ہے اگر محبت حقیقی ہے اور محبت کے اندر طاقت ہے، محبت کے اندر پاور ہے، اگر حسین کی محبت کے دل ہمارے دلوں کے اندر ہے اور اتنی مضبوط ہے جتنی مضبوط یہ محبت کربلا والوں کے دلوں میں تھی، یا اصحاب اہل بیت کے دلوں میں تھی، یا ابو ذر کے دل میں تھی، یا سلمان فارسی کے دل میں تھی، تو یقیناً اہل بیت کی محبت میں اتنی طاقت ہے وہ ہمیں ہر گناہ سے بچا لے گی۔ لیکن اگر یہ محبت ہمیں یہ معمولی گناہ سے بھی نہیں بچا سکتی، یہ آنکھوں کے گناہ سے بھی نہیں بچا سکتی، غیبت سے بھی نہیں بچا سکتی، جھوٹ سے بھی نہیں بچا سکتی، لقمہ حرام سے بھی نہیں بچا سکتی، تو یقیناً جان لیجئے کہ ابھی تک یہ محبت مودت نہیں بنی۔ محبت تو ہے، تبھی تو مجلس میں آتے ہیں، تبھی تو روتے ہیں، تبھی تو ماتم کرتے ہیں، مگر اجر رسالت محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ اسے مودت بناؤ۔ ان مجلسوں کا بار بار تکرار کیوں ہوتا ہے؟ ہر شب جمعہ مولا حسین کی زیارت وارثہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہر سال محرم میں ماتم کیوں ہے؟ گریہ کیوں ہے؟ دعائیں کیوں ہیں؟ زیارت عاشورہ کیوں ہے؟ حج کیوں ہے؟ یہ تمام عبادتیں کیوں ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو محبت ہے محمد و آل محمد سے، وہ مودت میں بدل جائے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کوشش کریں۔ زیارت حسین کا اتنا ثواب کیوں ہے کہ مولا کی زیارت پہ جائیں گے نا تو محبت اور بڑھے گی۔ ضرور جایا کریں، انشاءاللہ دعا کریں کہ راستہ کھل جائے کربلا کا۔ کربلا کے مومنین بہت حالت نازک ہے، تب پینے کا پانی بھی وہاں نہیں ہے۔ نجف میں، کربلا میں ضرور جایا کریں۔ امام خود تاکید کرتے، امام فرماتے جاؤ 8ویں امام کی زیارت اس زمانے میں مشکل ترین زیارت تھی، پہاڑوں کا راستوں، ادھر ادھر خطرات ہوتے تھے، کتنے لوگ شہید ہو جاتے تھے، زیارت میں موت آ جائے شہید۔ امام نے فرمایا جاؤ زیارت پر، مگر کیسے جاؤ؟ امام نے کہا انگوٹھی عقیقی تیار کرو، کیونکہ راستے میں ڈاکو بھی ہیں، خطرناک ہے، جنگل ہے، اور بھی خطرات اس زمانے میں زیادہ ہوتے تھے، اور اس پہ یہ دعا لکھواؤ، زرد عقیق ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ، اور نیچے لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی۔ انشاءاللہ یہ سفر میں جو مومن انگوٹھی پہنے گا تو مشکلات سفر اس کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ آپ لوگ سبھی یہاں مسافر، اور یہ ہم نے خود بھی تجربہ کیا، جب سے یہ روایت پڑھی تھی ہم نے یہ انگوٹھی بنا کے اپنے ساتھ رکھی، اور ہم نے خود تجربہ کیا کہ ایک رات ہم تنہا مدرسے جا رہے تھے حیدرآباد سے کراچی، سپر ہائی وے پہ خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم اکیلے ہی تھے، پورا شیشہ گاڑی کا چکنا چور، ہم نے خود کو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود بھی حیران تھے کہ بھئی اس حالت میں کوئی تو زخم ہونا چاہیے، کہ شیشہ بالکل ختم ہو گیا۔ پھر ہمیں امام کی روایت یاد آ گئی کہ ہمارے یہ انگلی میں یہ انگوٹھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سفر کی جتنی مشکلات ہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس مومن نے عمل کیا، گیا سو گیا، مولا کے حرم میں سو گیا، صبح کو اٹھا تو دیکھا اس کی جیب میں بڑا قیمتی ہیرا ہے، اور یہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں تھی، الٹے ہاتھ میں پھیلی گئی، تو حیران ہو گیا، امام کے پاس ہے، اور راستے میں اس نے مشکلات بھی دیکھی، شیر نے حملہ کیا، اس نے انگوٹھی آگے کر دی، شیر چلا گیا، یہ معجزہ بھی آ کے امام کو بتلایا، اور کہا مولا یہ میں سویا تھا تو یہ انگلی یہاں تھی، یہاں چلی گئی، اور یہ جیب میں یہ آ گیا۔ امام نے کہا جب تم سو رہے تھے تو جنوں کا وفد آیا تھا، ان جنوں میں ایک عالم تھا، اس نے تیرے انگلی میں یہ انگوٹھی دیکھ لی اور اس کو اس کے فضائل کا پتا تھا، تو اس نے کیا کیا، تم سو رہے تھے، ان کا ایک مریض جن تھا، اس نے یہ انگوٹھی اتار کے پانی میں ڈال کر اپنے مریض کو پلایا تو اسے شفا مل گئی، تو انعام میں اس نے یہ ہیرا تیرے جیب میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ اب یہ اکثر ہم روایت پڑھتے تھے تو مومن کہتے مولوی صاحب انگوٹھی لائیے، تو ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا، تو الحمدللہ اس سال جو ہے آپ کے باہر یہ انگوٹھیاں کچھ ہم لائے ہیں، آپ کو مل جائیں گی، مگر وضو کی شرط ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہیے، الوضو سلاح
المؤمن. حدیث ہے کہ وضو جو ہے مومن کا اسلحہ ہے, اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے دم علی الطہارہ, ہمیشہ جو وضو سے رہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. صلوات پڑھی محمد. تو انشاءاللہ وضو سے رہیے اور ذکر خدا میں مشغول رہیے. گزشتہ 2 مجالس جو ہوئی تھی اس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم, ٹیکنالوجی, سائنس, کمپیوٹر نہیں سکھایا تو آنے والے زمانے میں ہم غلام ہو جائیں گے, یہودیوں کے غلام ہو جائیں گے. اب یہودی ہم اتنا پھرتے ہیں, لندن, امریکہ, کینیڈا, افریقہ, ہم نے آج تک ایک یہودی ان پڑھ نہیں دیکھا. شاید ہوگا, جس یونیورسٹی میں جاؤ جتنے بڑے بڑے پروفیسر یہودی ہیں, اور ہم مسلمان کتنا ہمارا ریشہ ان پڑھ لوگوں کا ہے. عزیزان گرامی, اگر آج ہم علم میں, ٹیکنالوجی میں, کمپیوٹر میں مسلمان پیچھے رہے تو آنے والی نسلوں کا کچھ بھی حال نہیں ہوگا. لہذا یہ ہم نے بھی 2-3 سال محنت کی. جو ہمارے بڑے بڑے ماہرین تھے امریکہ میں, کینیڈا میں, ادھر ادھر, ان سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے اتنا علم حاصل کیا, اس کی زکوٰۃ نکالو. کہ مولوی صاحب زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جنہوں نے پی ایچ ڈی یہ وہ سب کچھ کیا. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں مثلا پارا چنار میں, بلتستان میں, گلگت میں بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں کہ یہ 2-2, 4-4 لاکھ فیس دے کے یہ ڈگریاں لیں. تو آپ جو اپنا علم ہے وہ ریکارڈ ہم کریں گے تاکہ ہم پورے پاکستان میں پہنچائیں. الحمدللہ انہوں نے تعاون کیا. پہلے بھی بعض مومنین نے تعاون کیا تھا. ہم نے ویژول بیسک کے کچھ پروگرام بنائے تھے, نجفی کیسٹ والوں کو دیا. انہوں نے بتلایا کہ قبلہ کئی لوگوں کو اس کے ذریعے سے امریکہ میں نوکری مل گئی ہے. انہوں نے وہاں سے خط لکھا ہے کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے کہ بڑی بڑی ہم کالجوں میں جائیں, اس سے ہم نے فائدہ لیا, ویزا بھی مل گیا اور نوکری بھی مل گئی. الحمدللہ MCSD کا بہت بڑا کورس ہوتا ہے, پرانا اور نیا جو نیٹ والا ہے. اس وقت یہ نیٹ والے کورس میں شاید دنیا میں 2 یا 4 ہزار لوگ ہوں. الحمدللہ وہ بڑے بڑے ماہرین نے بہت آسان کر کے اردو میں ریکارڈنگ کروائی ہے, اور اس میں بھی 8ویں جماعت کا بچہ بٹھایا ہے کہ وہ سمجھ گیا, وہ سوال بھی کرتا جاتا ہے, سب سمجھ جائیں گے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کورس 10 سیڑھیوں پر الحمدللہ 2-3 سیٹ ہم نے بنائے ہیں. مومنین مانگ رہے تھے, باہر موجود ہیں, کہ اگر آپ لوگوں نے یہ کورس کر لیا تو اس کا آسان طریقہ یہ انٹرنیٹ سے امتحان ہوتا ہے $20 دے کر, اور اس کی نوکری میں بالکل کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے. فوراً جو ہے یہ آپ کا خود نام انٹرنیٹ پہ رکھ دیتے ہیں, 1-2 مہینے میں نوکری مل جاتی ہے. اور میں نے بتلایا, جب پوچھا انگلینڈ میں بھائی جو MCSD بچے ہوں ان کے جناب تنخواہ کم سے کم جو $80,000 سے شروع ہوتا ہے سال میں. اب بتائیے کتنے ہمارے مومنین ہیں وہ بیچارے 500 درہم پر 800, کیونکہ ان کی تربیت نہیں, ان کا علم نہیں ملا. اگر آج ہم والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں, آج کل کمپیوٹر کوئی مشکل نہیں ہے, کمپیوٹر 400 درہم میں مل جاتا ہے. لہذا بجائے VCR بھیجنے کے اور بچوں کو خراب کرنے کے, آپ ایک کمپیوٹر لے جائیے. اسی طرح سے نجفی کیسٹ کے پاس اور بھی پروگرام ہے. اس پروگرام میں 6 مہینے میں 7 مہینے میں بچہ کا جب دل چاہا امتحان دے سکتا ہے, اور اس میں آرام سے انٹرنیٹ پر ایک امام برگا بھی بنا سکتا ہے. اگر یہ کورس کر لیں تبلیغ اسلام بھی کر سکتا ہے, اپنا پیٹ بھی عزت سے اور بہت اچھے طریقے سے پال سکتا ہے. صلوات پڑھی محمد وعلم. تو اور بھی مومنین سے یہ درخواست ہے جو جس علم میں ماہر ہے نا وہ علم کی زکوٰۃ دیں, تاکہ یہ علمی مواد پورے پاکستان میں ہم پہنچا دیتے ہیں جہاں جہاں بھی جاتے ہیں, تاکہ ہماری قوم علم میں آگے بڑھے گی تو تبلیغ اسلام بھی کر سکے گی اور دنیا آخرت ان کی بہتر ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد وعلم. آئیے شب جمعہ ہے, خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار اس مظلوم ملت کا تو ہی محافظ ہے. ہمارے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں, میرے مالک تو نہیں ہمیں بچایا ہے, تو ہی ہماری مدد کرتا. میرے اللہ, ہم سب کی تمنا ہے, ہر محب کی تمنا ہے کہ ہمیں اپنے مولا امام کی زیارت نصیب فرما. آج شب جمعہ ہے, بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات. میرے اللہ, جن گناہوں نے ہمیں اپنے مولا کی زیارت سے نابین کر دیا ہے, محروم کر دیا, ان گناہوں کو مٹا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل
فرجهم اللهم وأجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم یا اللہ 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 او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب علی اکبر نے آواز بلند کی یا ابتا ادرکنی او میرے مظلوم بابا میری مدد کے لیے آیا زیادہ رو روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین چند قدم آگے بڑھے مگر مولا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا حسین نے فریاد کی ادعونی یا بنیا او میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو مجھے آواز دے میں تیری آواز کے سہارے تیری لاش پہ آؤں سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین سب مل کے کہیں یا غیاث مستغیثین یا غیاث المستغیثین سب مل کے یا غیاث
میرے اللہ آج مجلس حسین سے ہم گنہگاروں کی فریاد سن لے. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے. اے خدا ہماری پہلی فریاد یہی ہے، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. اے خدا آج بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. مگر اس مجلس میں وہ مومنین و مومنات غور سے سنیں جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، جن کی والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا. صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، آج کی رات مرحومین کو یاد کرنے کی رات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب جمعہ تمہاری مرحومہ ماں تمہارے در پہ فقیر نہیں بن کے آتی. اللہ اکبر. لوگوں آج کی رات اپنے ماں باپ کو نہ بھلاؤ. تمہاری ماں تمہارے در پہ بھکاری بن کے آتی. ماں کہتی ہے میرے لال میں مر گئی ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے لوگوں جب تک زندہ ہو بڑے خوش نصیب ہو. جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو، جتنی نیکیوں کو بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو. مگر مرنے کے بعد یہ اعمال نامے کی کتاب بند ہو جائے گی، پھر ایک نیکی بڑھا نہیں سکتے ہو، ایک گناہ مٹا نہیں سکتے ہو. ماں کہتی ہے میرے لال میں مر گئی ہوں، میرے اعمال نامے کی کتاب بند ہو گئی ہے. میں نہ نیکی بڑھا سکتی ہوں نہ گناہ گھٹا سکتی ہوں. ماں کہتی ہے میرے لال بڑے پیار سے تجھے پالا تھا، تو بیمار ہو جاتا تھا میں پوری رات تیرے لیے دعائیں مانگتی تھی. آج میں تیرے در پہ خیرات لینے آئی ہوں. کیا خیرات، کیسی خیرات؟ ماں کہتی ہے کہ سورہ فاتحہ ایک سورہ یاسین مجھے خیرات میں دے دے. بدبخت ہے وہ اولاد کہ شب جمعہ ماں باپ کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے. روایت کے الفاظ ہیں ماں کی روح پوری رات دروازے پہ منتظر رہتی ہے اور اس وقت اس کا دل بہت دکھتا ہے. سب اپنی خوشیوں میں مست ہیں، کسی کو میں یاد نہیں. نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس ماں کے ہاتھ خالی ہیں. اس بد نصیب کو پوری رات میں ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں ملی. فرشتے بھی افسوس کرتے ہیں چلو واپس قبرستان. اس وقت ماں کا دل دکھتا ہے، فریاد کرتی ہے او میرے لال، او میرے بیٹے، اگر تو مجھ پہ رحم کرتا
تو خدا بھی تجھ پہ رحم کرتا. تو نے آج ماں کو خالی لوٹا دیا. او میرے اللہ اس مجمع میں جتنے مومنین و مومنات ان کے والدین کا انتقال ہو گیا, سب کی مغفرت فرما. ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے. جن کے والدین کی نماز قضا ہیں خود ان کو پڑھنے کی توفیق دے, یا اجرت پہ کسی سے پڑھانے کی توفیق دے. سب مل کے کہیں یا غفار, یا غفار, یا غفار, یا غفار. بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ. او میرے اللہ تجھے زینب کے اجڑنے کا واسطہ, او میرے اللہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ. عزادارو کوفے کا بازار ہے اور زینب اونٹ پہ سوار. بی بی زینب کی گود میں جناب سکینہ نے سر اٹھا کر پھپھی کی طرف دیکھا. جناب زینب نے فرمایا سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فرمایا پھپھی اماں کہنا تو چاہتی ہوں مگر تجھے مجبور پاتی ہوں. جناب زینب کی آواز آئی سکینہ اگر مجھ سے نہ کہو گی پھر کس سے کہو گی؟ آج نہ بابا حسین رہے نہ چچا عباس رہے. سکینہ میری جان میرے سینے سے لگ جا, بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ عزادارو سکینہ نے فرمایا پھپھی اماں پیاسی ہوں, ذرا سا پانی مل جائے. عزادارو ساقیے کوثر کی پوتی پانی مانگ رہی ہے اور ساقیے کوثر کی بیٹی نے کہا چپ ہو جا سکینہ, یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں. یہاں تازیاں نے مارنے والے بہت مگر پانی پلانے والا شاید ہو. عزادارو یہ گفتگو سامنے چھت پہ خواتین تھی, ان نے سن. ان میں سے ایک مومنہ تھی, وہ اٹھی کہنے لگی قیدی بی بی نہ گھبرا, تیری بچی پیاسی نہ رہے گی. وہ دوڑتی ہوئی گئی
پانی لے کر آئی، پانی کا گلاس برتن بی بی زینب کو دیا، بی بی زینب نے وہ پانی جناب سکینہ کو دیا، سکینہ نے پانی ہونٹوں سے لگایا، پینا چاہا، یا پانی لانے والی نے کہا بی بی اے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے 2 دعائیں کرا دینا، میں نے سنا ہے یتیموں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، خدا مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ او بی بی میں نے زندگی میں تمہارے جیسے مظلوم نہیں دیکھے۔ بس ازادارو اتنا سننا تھا۔ جناب زینب کی آواز آئی سکینہ بعد میں پانی پینا، بیٹا پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دے۔ جناب سکینہ نے ہونٹوں سے پانی ہٹایا، اب جناب سکینہ پہلی مرتبہ اس مومنہ سے بات کرنے لگی، اور پہلی مرتبہ اس مومنہ نے غور سے جناب سکینہ کو دیکھا۔ جناب سکینہ نے کہا پانی لانے والی کیا دعا کرانا چاہتی ہو؟ عزادارو جب پہلی مرتبہ اس مومنہ نے غور سے جناب سکینہ کے چہرے کو دیکھا، اپنی دعا بھول گئی۔ او کیا دیکھا؟ کسی ظالم نے اس زور سے تماچے مارے ہیں، او کسی ظالم نے اس زور سے او تماچے مارے ہیں، او چہرے پہ کالے اور نیلے نشان، کان زخمی ہے، کرتا جلا ہوا ہے۔ مومنہ نے کہا، مومنہ نے دعا کیا کی؟ کہا بچی پہلے یہ دعا مانگ جیسے تو یتیم ہوئی ہے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ عزادارو معصوم سکینہ نے آسمان کی طرف ننھا سا چہرہ اٹھایا، درد سے کہا وہ میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم ہے، میرے اللہ میری یتیمی کے صدقے میں اس مومنہ کے بچوں کو یتیمی سے بچا لے۔ پوچھا دوسری دعا کیا کرانا چاہتی ہو؟ مومنہ پانی لانے والی نے کہا اے یتیم بچی دعا مانگ جلدی سے مدینے رسول خدا میں پہنچ جاؤں۔ عزادارو اب جو زینب نے پردیس میں وطن کا نام سنا، او نانا کا روزہ یاد آیا، اماں زہرا کی قبر یاد آئی۔ فرمایا اے مومن، اے مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ مومنہ نے فرمایا اے قیدی بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، مدینے میں میرے آقا عباس ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب ہے، مدینے میں بی بی ام
کلثوم ہے، میں نبی کی نواسیوں کی زیارت کے لیے جاؤں گی، میں زمانے کے امام کی زیارت کے لیے جاؤں گی۔ عزادار جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا پانی لانے والی اگر اس بازار میں زینب کو دیکھ لے تو کیا پہچان لے گی؟ بس اتنا سننا تھا، پانی لانے والی کے چہرے کے تیور بدل گئے، ایک مرتبہ جلال میں آ گئی، آواز بدل گیا، جلال میں آ کر کہنے لگی اے قیدی بی بی ادب سے نام لے، او قیدی بی بی ادب سے نام لے، زینب کوئی تجھ جیسی خاتون نہیں کہ بازاروں میں آ جائے، او زینب نام ہے نبی کی نواسی کا، او زینب نام ہے علی کی بیٹی کا، او زینب نام ہے عباس کی مرشد زادی کا۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، ذرا سے بال ہٹائے، فرمایا ام حبیبہ کہاں پہچانا انا زینب بنت علی، انا زینب۔ عزیزو یہ سننا تھا، ام حبیبہ زمین پہ گری، غش کھا گئی، اور جب ہوش میں آئی پہلا سوال یہ پوچھا او بی بی عباس کہاں، علی اکبر کہاں، مولا حسین کہاں، وہ جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر بازاروں میں کیسے؟ اور میرے اللہ زینب کی مظلومیت کے صدقے آج جتنے مومنین مومنات مجلس میں شریک ہیں، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس اسے بخش دے، میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک گناہوں سے مکمل توبہ نہ کر لیں، میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز قضا ہے، روزہ حج و زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں، میرے اللہ تیرے بندوں کا کوئی حق ہے، کسی کا قرض ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق دے، میرے اللہ ہمیں علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل عطا فرما، پروردگار اہل بیت کی محبت کا نور دے، اپنی محبت کا نور دے، وہ محبت دے جو ہمیں دنیا میں ہر گناہ سے بچا لے، ہر حرام سے بچا لے، میرے اللہ ہمارے کردار و گفتار سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما، میرے اللہ ہم سب کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ جو بہت سارے مومنین نے التماس سے دعا کی، بہت سارے مریض ہیں، بہت ساروں کا آپریشن ہونے والا ہے، بہت سارے پریشان ہیں، بے روزگار، میرے اللہ حسین کے صدقے میں، کربلا والوں کے صدقے میں جتنے مومنین پریشان، ان کی پریشانیاں دور فرما، میرے اللہ جو مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما، میرے اللہ جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو معاف فرما، جو حج و زیارات پہ جانا چاہتے ہیں جو زیارات نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ان کی اولاد کو صالح فرما، پروردگار ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، برزخ کے عذاب سے بچا۔ آپ لوگوں نے کتاب بہت ساروں نے پڑھی ہوگی، روحوں کا سفر، اردو میں اور انگریزی میں جرنی آف انسین ورلڈ۔ اس کتاب پر الحمدللہ ایک فلم بنائی ہے ایران میں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے واقعی ضروری ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف قبر میں پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا امام کون ہے، بس جواب دی ہم نکل جائیں گے۔ اس میں احادیث روایت کے ذریعے سے یہ کتاب آیت اللہ کوشانی نے لکھی تھی، اب وہ فلم بھی بن گئی ہے
اور قبر میں کس طرح سے سوالات کیے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں 90% لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صرف یہی پتہ ہے کہ کتاب کون سی ہے, نبی کون سے ہیں. اس فلم میں بہت ہی پر اثر فلم ہے, بتایا گیا ہے کہ قبر میں کیا کیا پوچھا جائے گا, اس کے بعد کیا کیا حالات ہیں جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. کتاب پڑھنا مشکل ہے, فلم دیکھنا آسان ہے. تو کل اگر ہمارے پاس بندوبست یہاں ہو گیا, اگر کسی مومن کے پاس پروجیکٹر ہو یا پھر اسی کمپیوٹر کے ذریعے سے, تو یہ فلم آدھے گھنٹے کی ہے. آپ انشاءاللہ 8:30 بجے تشریف لائیں تو 9 بجے تک یہ فلم دکھائی جائے گی, اور اس میں واقعاً بہت اہم مسائل ہیں جن سے ہم غافل ہیں. باقی یہ فلم جو ہے مفاتیح الجنان کے ساتھ, یہ اردو میں الحمدللہ یہی میں نے کہا ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے کہ یہ ایک 12 سال کے بچے نے بنائی ہے, مفاتیح پوری اردو ترجمے کے ساتھ اور جتنی بھی دعائیں ہیں آواز کے ساتھ. اس فلم کے ساتھ یہ سیڈیاں باہر کچھ موجود ہیں, جو حضرات لینا چاہیں تو اس کے ذریعے سے کافی تبلیغ بھی آپ کر سکتے ہیں. کل اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ یہ فلم بھی آپ کو دکھائی جائے گی. آج جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس تھی اور جتنے مومنین آئے ہیں اور جتنے ہمارے شہداء خصوصاً وہ مومنین جو شہید ہو گئے ہیں کوئٹہ کے اندر, ان کے لیے, اس سے پہلے جتنے شہداء ہیں دنیا بھر میں ان کے لیے, اور خصوصیت کے ساتھ مرحومہ فیروزہ نقوی اور جتنے مرحومین اور جتنے مومنین ہیں ان کے والدین جن کے مرحومین ہو چکے ہیں, ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.